والدین کی خدمت میں چند اشعار ہیں، وہ سماعت فرمائیں۔ ماں باپ اگر تم ہو یہ فرض نبھاؤ تم، ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ تم۔ ماں باپ اگر تم ہو یہ فرض نبھاؤ تم، ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ تم۔ یہ دور ہے فتنے کا اور قرب قیامت کا، دجال شرارت کا ہے وقت ضلالت کا۔ یہ دور ہے فتنے کا اور قرب قیامت کا، دجال شرارت کا ہے وقت ضلالت کا۔ اب راہ ضلالت سے بچوں کو بچاؤ تم، ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ تم۔ ماں باپ اگر تم ہو یہ فرض نبھاؤ تم، ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ تم۔ دنیاوی ہنر بے شک سکھلاؤ مسلمانوں، مسند پہ ترقی کے بٹھلاؤ مسلمانوں۔ دنیاوی ہنر بے شک سکھلاؤ مسلمانوں، مسند پہ ترقی کے بٹھلاؤ مسلمانوں۔ بچوں کو مگر اپنی قرآن بھی پڑھاؤ تم، ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ تم۔ ماں باپ اگر تم ہو یہ فرض نبھاؤ تم، ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ تم۔ بچوں کو بتاؤ تم توحید بھی سنت بھی، قرآن کی عظمت بھی، ایمان کی قیمت بھی۔ بچوں کو بتاؤ تم توحید بھی سنت بھی، قرآن کی عظمت بھی، ایمان کی قیمت بھی۔ اسلامی عقیدوں سے واقف بھی کراؤ تم، ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ تم۔ ماں باپ اگر تم ہو یہ فرض نبھاؤ تم، ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ تم۔ بچوں کو کبھی اپنے گمراہ نہ ہونے دو، بستر پہ ضلالت کے بچوں کو نہ سونے دو۔ بچوں کو کبھی اپنے گمراہ نہ ہونے دو، بستر پہ ضلالت کے بچوں کو نہ سونے دو۔ بھٹکے ہوئے بچوں کو راہ دلاؤ تم، ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ تم۔ ماں باپ اگر تم ہو یہ فرض نبھاؤ تم، ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ تم۔ دنیا ہی کے بارے میں ہر وقت بتاتے ہو، دنیاوی ہنر پڑھنے ہر وقت بٹھاتے ہو۔ دنیا ہی کے بارے میں ہر وقت بتاتے ہو، دنیاوی ہنر پڑھنے ہر وقت بٹھاتے ہو۔ قرآن و حدیث ان کو پڑھنے بھی بٹھاؤ تم، ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ تم۔ ماں باپ اگر تم ہو یہ فرض نبھاؤ تم، ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ تم۔ ہر سمت سے ہے حملہ ایمان کی ہلاکت کا، ویران ہوا گلشن اب شرم کا غیرت کا۔ ہر سمت سے ہے حملہ ایمان کی ہلاکت کا، ویران ہوا گلشن
اب شرم کا غیرت کا اب نظم حیا جاتا بچوں کو سناؤ تم ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ تم ماں باپ اگر تم ہو یہ فرض نبھاؤ تم ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ تم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے ہمیں انسان نہ بناتے، کوئی اور مخلوق بنا دیتے، کوئی پرندہ بنا دیتے، کوئی درندہ بنا دیتے، کوئی چرند بنا دیتے، کوئی جن بنا دیتے، اور کتنی ساری مخلوق ہے دنیا کے اندر، وہ کوئی بھی مخلوق بنا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم سے محبت فرمائی اور ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم پر ایک اور احسان فرمایا اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ وہ امت ہے کہ جس میں آنے کے لیے تمام نبیوں نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ ہمیں اس نبی کے امت میں بطور امتی بنا کر پیدا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی کہ یا اللہ میں آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بطور امتی پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم پر مزید احسان فرما دیا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ کتنے ہی اس وقت انسان ایسے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، اور اسی طرح کوئی یہودی ہے، کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی چاند کی عبادت کرتا ہے، کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے، کوئی آگ کی عبادت کرتا ہے، اور کوئی اپنے بنا ہوئے پتھر یعنی بتوں کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں مسلمان پیدا فرما دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مزید احسان فرما دیا کہ ہمیں بالکل صحیح سلامت تندرستی کے ساتھ اتنا خوبصورت جسم عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے مزید احسان فرمایا کہ ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دے دی۔ کتنے ہی دنیا میں انسان ایسے ہیں کہ جن کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرما دیا، ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرما دیے۔ کتنے ہی دنیا میں انسان ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ نہیں ہیں اور وہ آپائج ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں چلنے کے لیے پاؤں عطا فرما دیے۔ کتنے ہی دنیا میں انسان ایسے ہیں کہ جن کے پاؤں نہیں ہیں، کسی کا ایک پاؤں ہے، کسی کے دونوں نہیں ہیں اور وہ معذور ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مزید احسان فرما دیا کہ ہمیں سننے کے لیے کان عطا فرما دیے۔ کتنے ہی دنیا میں انسان اس وقت ایسے ہیں کہ جن کے کان تو موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سن نہیں سکتے، وہ بہرے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مزید احسان فرمایا کہ ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا فرما دی۔ کتنے ہی دنیا میں انسان اس وقت ایسے ہیں کہ جن کی بظاہر یہ زبان تو موجود ہے، بظاہر یہ گوشت کا لوتھڑا تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بول نہیں سکتے، اس کے باوجود وہ گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں زبان بھی عطا فرما دی۔ اسی طرح چکھنے کے لیے یہ زبان عطا فرما دی۔ اسی طرح دل و دماغ، اسی طرح یہ پورا جسم کا نظام اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کے طور پر صحیح سلامت عطا فرما دیا۔ تو کتنے احسانات اللہ رب العزت نے ہم انسانوں پر کیے، ہم مسلمانوں پر کیے، میرے اور آپ کے اوپر کیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مزید احسان فرما دیا کہ ہم میں سے بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو کہ شادی شدہ ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت عطا فرما دی ہے۔ کتنے ہی اس وقت مسلمان ایسے ہیں، کتنے ہی مسلمان، کتنے ہی انسان اس وقت دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کی شادی ہو گئی، جن کا نکاح ہو گیا، اس کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ وہ رات دن دعائیں کرتے ہیں، رات دن علاج کرواتے ہیں، طرح طرح کی دوائیاں کھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرما دیا کہ ہمیں اولاد کی نعمت بھی عطا فرما دی۔ تو اس اولاد کی قدر کیسے کرنی ہے؟ یہ اولاد
کیسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، یہ اولاد ہمارے لیے کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، اس کے لیے قرآن کریم میں دی ہوئی تعلیمات ہیں۔ جو کوئی بھی آج بھی قرآن کریم کے مطابق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق عمل کرے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور ہمیشہ والی زندگی یعنی جنت میں کامیاب ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے، جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے پیچھے 3 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے، اپنے پیچھے 3 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز، اگر اس نے اس زندگی کے اندر، اگر اس نے اس دنیا کے اندر صدقہ خیرات کیا ہوگا، صدقہ دیا ہوگا، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس صدقے کا فائدہ، اس صدقے کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ تو پہلی چیز، دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کیا کرے۔ چھپکے چھپکے صدقہ کرنا، راستے سے تکلیف دہ پتھر ہٹانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو پانی پلانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پیاسے کو پانی پلانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے والدین کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح اپنے اللہ پاک نے جو مال دیا ہے، جو مال دیا ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ مسجد بن رہی ہے، مسجد میں تعاون کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ مدرسے میں تعاون کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے بھائی کے کام آنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقے کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو جس شخص نے دنیا کے اندر صدقہ کیا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو مرنے کے بعد بھی اس صدقے کا فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ کسی نے ایک پانی کے لیے کہیں پر کنواں کھدوا دیا، پانی کی ٹنکی لگوا دی، مسجد کے اندر پانی ٹھنڈا کرنے کا کولر لگوا دیا، تو جب تک وہ کولر کام کرتا رہے گا، جب تک وہ کنویں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے، اگرچہ وہ شخص دنیا سے جا چکا ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے اس کی قبر میں اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے اگر مسجد کے اندر تعاون کیا ہوگا، مسجد بن رہی تھی، اس نے اپنی استطاعت کے مطابق 1 روپیہ خرچ کیا ہوگا، 5 روپے خرچ کیے ہوں گے، یا جتنے اس کے پاس تھے، اس نے مسجد کے اندر تعاون کیا ہوگا۔ اب جب تک وہ مسجد قائم رہے گی اور قیامت تک وہ مسجد قائم رہے گی، تو قیامت تک اس کو اس 1 روپے کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ صدقے کی ایک قسم ہے کہ جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو اس صدقے کی وجہ سے اس کو وہاں پر بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، وہاں پر بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح دوسری قسم، مرنے کے بعد جس کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو اللہ رب العزت نے اس کو دین کا علم دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، حدیثوں کا علم دیا ہے، وہ دین دوسروں کو سکھانا، دوسروں کو بتانا۔ نماز کے فائدے کیا ہے، خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو بتانا۔ قرآن خود بھی پڑھنا، دوسروں کو بھی پڑھانا۔ قرآن خود بھی سیکھنا، دوسروں کو بھی سکھانا۔ حدیث پر خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو بھی ترغیب دینا۔ تو جو شخص اپنے مرنے کے بعد علم میں نافع چھوڑ کر گیا ہوگا، اپنے شاگرد چھوڑ کر گیا ہوگا، کسی کو سکھلا کر گیا ہوگا، کسی کو بتلا کر گیا ہوگا، تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پہلا صدقہ کرنا، دوسرا علم نافع یعنی قرآن و حدیث کا علم خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو سکھانا۔ وہ شخص بھی جنت میں جانے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح تیسری چیز کہ جو شخص اللہ کے راستے میں یعنی خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اس نے راستے میں کوئی کنواں بنوا دیا، پانی کے لیے کوئی پانی کا استعمال، وہاں پر پانی نہیں تھا، وہاں پر پانی کے لیے اس نے کنواں کھدوا دیا، کوئی پانی کی ٹنکی لگوا دی، تو اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو پہلی چیز صدقہ، دوسری چیز علم نافع، اور تیسری چیز کوئی ایسا کام کرنا کہ جو بعد میں بھی اس کا لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، خلاصتاً 2 چیزیں ہو گئی۔
ایک تو یہ کہ صدقہ کرنا، صدقے کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مسجد کی تعمیر ہو گئی، اسی طرح پانی کا انتظام ہو گیا، پانی کی ٹنکی کا انتظام ہو گیا، اور اسی طرح دوسرا علم نافع۔ تو جو شخص اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں یہ دو کام کرے گا تو مرنے کے بعد بھی ان دو کاموں کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہاں پر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مخاطب کیا، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے انسانوں نہیں کہا بلکہ اے ایمان والو۔ جب کوئی والد اپنے بیٹے کو پکارے تو دو طریقے سے پکارا جاتا ہے، یا تو اس کا نام لے کر پکارے، مثال کے طور پر اگر اس کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو اس طریقے سے پکارتا ہے کہ عبد الرحمن میرے لیے پانی لاؤ، عبد الرحمن میرے پاس آؤ، عبد الرحمن میری بات سنو۔ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے میرے لیے پانی لے کر آؤ، اے میرے پیارے بیٹے میرے پاس آؤ، اے میرے پیارے بیٹے آؤ میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ تو کون سا طریقہ اچھا ہے؟ کون سا طریقہ زیادہ خوبصورت ہے؟ بیٹے والا، کہ جب انسان کسی کو نسبت سے پکارتا ہے تو سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مومن کہہ کر پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیوں مومن کہہ کر پکارا؟ کہ جس طرح ایک والد اپنے بیٹے کو جب پیار سے بلاتا ہے، اس لیے بلاتا ہے تاکہ اس کو کچھ نصیحت کرے، تاکہ اس کو کوئی فائدے کی بات بتائے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرے کہ میں تمہارا غمخوار ہوں، میں تمہارے فائدے کی بات بتا رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے ایمان والو میری بات غور سے سنو، اے ایمان والو میری بات غور سے سنو۔ کیا بات ہے؟ قوا انفسکم، قوا انفسکم، بچاؤ اپنی جانوں کو، بچاؤ اپنے آپ کو، انفسکم واہلیکم، اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے ماتحت اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے والدین کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ نار، جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اے میرے پیارے بندو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے ماتحت اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ، اور جس کا ایندھن پتھر ہوں گے۔ یہاں پر انسان سے مراد کافر ہے، یہاں پر انسان سے مراد کافر ہے کہ جو دنیا میں آیا اور اللہ کی نافرمانی کر کے چلا گیا، جس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہاں پر ایندھن سے مراد ان انسانوں کو اس جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور ان سے آگ مزید اوپر ہونا شروع ہو جائے گی، مزید ابھرنے شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح والحجارہ، حجارہ پتھر ہے، پتھر سے مراد بت ہے۔ جو آج دنیا کے اندر بت پرستی کرتے ہیں، جو ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو کل قیامت والے دن جہنم کی آگ میں انہی بتوں کو، انہی پتھروں کو ڈال دیا جائے گا اور جہنم کی آگ مزید بھڑکنا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ نار، آگ سے بچاؤ۔ تو میرے عزیزوں، وہ جہنم کیسی ہوگی؟ آگے اللہ رب العزت اسی آیت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ جہنم
کہ جس کے چوکیدار، جس کے نگہبان وہ فرشتے ہوں گے جو کہ سخت ہوں گے، جن کے اندر رحم نہیں ہوگا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ وہ ایسے سخت ہوں گے کہ جن کے اندر رحم نہیں ہوگا، وہ کسی پر ترس نہیں کھائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ سینٹرل جیل کو دیکھیں، جب پھانسی کی سزا ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک جلاد ہوتا ہے، وہاں پر ایک جلاد ہوتا ہے، اس جلاد کو پھانسی، جس کے اوپر پھانسی ہو رہی ہوتی ہے اس پر ترس نہیں آتا، اس کا دل ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ ہوتا وہ بھی انسان ہے، تکلیف کا اس کو بھی احساس ہوتا ہے، لیکن اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ جلاد بن جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو جلاد کہتے ہیں۔ تو جب دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے کہ انسان اتنا سخت ہو جاتا ہے اور سامنے والے کو تکلیف میں مبتلا ہو کر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو سوچیں وہ جہنم کی رات، علیہا ملائکۃ، کہ جس کے نگہبان وہ فرشتے ہوں گے، غلاظ شداد، کہ جو بہت زیادہ سخت ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام کرتے ہیں کہ جن کا ان کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک وصیت ہے کہ اے مسلمانوں، اے میرے پیارے بندوں، اے مومنوں، اس چھوٹی سی زندگی میں اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچا لو، اپنے اولاد کو بھی گناہوں سے بچا لو، خود بھی نیک بن جاؤ اور اپنے اولاد کو بھی نیک بنانے کی فکر کر لو۔ اور اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے یہ دعا مانگا کیا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے اس طرح، اے ہمارے رب، ہماری اولاد کو، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ تو ہمیں اکثر یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ جب بھی آپ دعا کریں تو اس طرح بھی دعا کیا کریں، تاکہ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے ہماری اولاد کو نیک اولاد بنا دے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت اولاد کو نافرمانی سے بچاتے ہیں، اولاد فرما بردار بن جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ جو شخص رات کو تہجد کے وقت اٹھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کرے، اور اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو اٹھائے، اگر وہ نہ اٹھے تو ہم کا پانی اس کے منہ پر چھڑکے۔ اسی طرح اس عورت پر اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ جو رات کو اٹھے اور تہجد کی نماز ادا کرے اور اپنے شوہر کو نماز تہجد پڑھنے کے لیے اٹھائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر ہلکا سا پانی چھڑکے۔ تو بتائیں اللہ رب العزت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس شخص کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں کہ جو شخص رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور ساتھ میں اپنے بیوی بچے کی بھی فکر کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس عورت پر بھی کروڑوں رحمتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا دے رہے ہیں کہ کروڑوں رحمتیں اللہ رب العزت اس پر نازل فرمائے کہ جو عورت رات کو تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھائے اور اپنے بچوں کو بھی اٹھائے۔ تو کون چاہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا مزاج بن جائے؟ کون چاہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح اس پر رحمتوں کی دعائیں کر رہے ہیں ان وہ رحمتیں مجھے بھی مل جائیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ عمل کرنا پڑے گا، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنی پڑے گی اور ساتھ میں اپنے بیوی بچوں کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری اولاد، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے
جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کے بارے میں بتایا کرو، نماز پڑھنے کے بارے میں سمجھایا کرو کہ بیٹا اس طرح نماز پڑھتے ہیں، میں آپ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کی تربیت میں یہ بات شامل کر لیں کہ آج یہ 7 سال کا ہو گیا، اب اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے، تو اس کی نماز کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ 7 سال کی عمر میں آپ نے اپنے بچے کو نماز سکھائی یا نہیں سکھائی؟ جب آپ خود نماز پڑھتے ہوں گے تبھی تو بچے کو سکھائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اللہ رب العزت تم میں سے ہر کسی سے سوال کرے گا تمہارے اولاد کے بارے میں، تمہاری اولاد کے بارے میں، تمہارے اہل و عیال کے بارے میں اللہ رب العزت کل قیامت والے دن پوچھیں گے۔ تو جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو اپنے ساتھ نماز پڑھانے کی ترغیب دینا، اس کو نماز سکھانا، اس کو بتانا کہ بیٹا یہ فجر کا وقت ہے، اس وقت فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے اور فجر کی اتنی فرض ہیں، اتنی سنتیں ہیں۔ اسی طرح ظہر کے وقت میں اپنے بچے کو اپنے ساتھ بٹھانا، اس کو نماز کے بارے میں بتانا، اسی طرح عصر کے وقت میں، اسی طرح مغرب کے وقت میں، اسی طرح عشاء کے وقت میں۔ آپ نے 3 سال تک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 سال تک اس کو اس کی کوشش کرنی ہے، اس کو اس کی تربیت دینی ہے، اس کو اس کا کورس کروانا ہے تاکہ اس کو عادت بن جائے کہ فجر میں اس طرح نماز پڑھتے ہیں، ظہر میں اس طرح پڑھتے ہیں، عصر میں اس طرح پڑھتے ہیں، مغرب میں اس طرح پڑھتے ہیں، عشاء میں اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو جب وہ 10 سال کا ہو جائے، اب آپ نے 3 سال تک اس کی اس طرح تربیت کی، اب 10 سال جیسے ہی وہ 10 سال میں پہنچے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر مزید حکم تائید کے ساتھ آ جائے گا کہ اب اگر نماز نہیں پڑھے، اب اگر 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھے تو اس کو مارنے کا حکم آ گیا۔ لیکن کب؟ جب آپ نے 7 سال کی عمر میں اس کو سکھایا ہوگا، جب آپ نے 7 سال کی عمر میں اس کو اپنے ساتھ نماز کے بارے میں بتایا ہوگا، تب جا کر اس کو 3 سال میں نماز کے بارے میں سمجھ میں آ جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہم پر 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں اور نماز کے بارے میں کل قیامت والے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے بارے میں بتایا کریں، اس کو نماز سکھایا کریں، اور اسی طرح جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز تاکید کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا کریں کہ اب نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اب آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، اب اگر آپ نماز چھوڑیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو سزا ملے گی۔ اسی طرح جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو ان کے بستر الگ کرتے ہیں، جب 10 سال کا ہو جائے تو ان کے بستر الگ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے بچے کی تربیت میں سب سے پہلا حکم اس کو نماز کے بارے میں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت سب سے پہلے نماز ہے، عبادت میں سب سے پہلے نماز ہے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے نماز کے سکھانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھانا شروع کر دیں تاکہ 10 سال کی عمر تک جب یہ پہنچے تو نماز کا وہ مکمل جان پہچان ہو گئی ہو، اس کو مکمل نماز آ چکی ہو، اس کو مکمل نماز کا طریقہ آ چکا ہو۔ تو میرے محترم دوستو، اپنی اولاد کی تربیت میں سب سے پہلا کیا کرنا ہے؟ اس کو نماز کے بارے میں بتانا ہے، کیونکہ سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَأْمُرْ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں وَأْمُرْ بِالصَّلَاةِ، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے محبوب، آپ اپنی اولاد کو نماز کے بارے میں تاکید کرتے رہیں
نماز کے بارے میں بتاتے رہیں، نماز کے بارے میں ان کو ترغیب دیتے رہیں۔ وَأَمُرْ أَهْلَ الصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور ساتھ میں خود بھی اس کی پابندی کریں۔ یہ بظاہر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، لیکن اس کا عام حکم تمام مسلمانوں پر ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں بتا دیا کہ وَأَمُرْ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے مسلمانوں، اے مومن بندوں، اے مومن بندیوں، اے مسلمان مردوں اور عورتوں، اپنی اولاد کو نماز سکھاتے رہو۔ وَأَمُرْ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز خود بھی ادا کرو۔ ایسا نہیں کہ بچوں کو کہو نماز پڑھو اور خود نماز نہیں پڑھتے، ایسا نہیں کہ بچوں کو کہو کہ نماز فجر جا کر ادا کرو اور خود سوتے رہو، ایسا نہیں کہ بچوں کو کہو کہ ظہر کی نماز ادا کرو اور خود ظہر کی نماز نہ پڑھو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پہلے حکم فرمایا کہ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ خود بھی اس پر قائم رہو۔ وَأَمُرْ أَهْلَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اب انسان نماز چھوڑتا ہے دنیا میں کسی چیز کے حاصل کرنے کی وجہ سے، دنیا میں مال کمانے کی وجہ سے، دولت کمانے کی وجہ سے، تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے آگے دے دیا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے مال کمایا تھا یا نہیں کمایا تھا، آپ نے کوئی کام کیا تھا نہیں کیا تھا، ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، بلکہ نحن نرزقک، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے تو ہم آپ سے صرف نماز کے بارے میں پوچھیں گے، آپ سے عبادت کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس کی مثال آپ دنیا کے اندر اس طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کسی ادارے کے اندر نوکری کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہ ایک ادارہ ہے، اس کے اندر آپ نوکری کرتے ہیں، تو جس وقت آپ نوکری کرنے آتے ہیں تو آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو پانی پلانا ہے اور ان کو کھانا کھلانا ہے، یہ آپ نے گیٹ پر چوکیداری دینی ہے۔ ہم آپ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ نے چوکیداری پوری کی نہیں کی، ہاں کھانے پلانے کا جو انتظام ہے وہ ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ کو کھانے کے ٹائم کھانا بھی دیں گے، ہم آپ کو جب پیاس لگے گی تو پانی بھی پلائیں گے، اس کی فکر آپ نہیں کرنا، آپ اپنی ڈیوٹی کی فکر کرنا، آپ اپنی چوکیداری کی فکر کرنا کہ یہاں پر میں اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے دنیا میں تمہیں کمانے کے لیے نہیں بھیجا، تمہاری ضروریات ہم پوری کریں گے۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، اور اللہ رب العزت کے نزدیک متقی پرہیزگار لوگ وہی پسندیدہ ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ خود بھی عمل کرنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی نماز کی ترغیب دینی ہے۔ اب اولاد کی تربیت کے 4 طریقے ہیں، اولاد کی تربیت کے 4 طریقے ہیں، وہ 4 طریقے سمجھ لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عورت آئی، اس کے سامنے اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اپنے اس بیٹے کو اس عورت نے آواز دی کہ بیٹا ادھر آؤ۔ اب وہ چھوٹا بچہ تھا، اس نے بات نہیں سنی، وہ کھیل میں لگا رہا۔ جس طرح آج بھی ایسا ہوتا ہے، اپنے بچے کو بلانے کے لیے اس کو مختلف لالچ دیے جاتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس آؤ، میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا، میں تمہیں گھمانے لے کے جاؤں گا، میں تمہیں فلاں چیز دوں گا، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں، میرے پاس آؤ، تو وہ بچہ فوراً آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ عورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے بیٹے کو آواز دے رہی تھی اور وہ بیٹا نہیں آ رہا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، 4 سال کا 5 سال کا۔ تو اس عورت نے کہا میرے پاس آؤ، میں تمہارے لیے ایک چیز لائی ہوں، میں تمہارے لیے ایک چیز لائی ہوں۔ وہ بچہ فوراً سے اپنے والدہ کے پاس آ گیا۔ تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بچے کو بلایا اور یہ کہا کہ میں آپ کو کوئی چیز دوں گی، تو آپ نے کوئی چیز دی؟ اس نے کہا ہاں میں نے ان کو کھجور دیا ہے، ہاں میں نے ان کو کھجور دیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی اور اس کو اس لالچ میں بلاتی کہ میرے پاس آؤ اور میں آپ کو ایک چیز
گناہگار ہو جاتی ہے۔ تو اس نیت سے بلانا یعنی سچ بولنا، آؤ میرے پاس میں آپ کو ایک چیز دوں گی، مطلب آپ نے دینا ضروری ہے، اب آپ نے دینا ضروری ہے۔ تو اپنے بچوں کو ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کرو، ہمیشہ خود بھی سچ بولو اور اپنے بچوں کو بھی سچائی کی ترغیب دو۔ تو پہلا کام ہمیشہ سچ بولو، پہلا کام ہمیشہ سچ بولو، خود بھی سچ بولو اور اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تعلیم دو۔ یہ ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس چند صدقے کی کھجوریں آئیں، چند صدقے کی کھجوریں آئیں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پیالے کے اندر کھجوریں رکھی ہوئی ہیں تو انہوں نے اس میں سے ایک کھجور نکال کر کھانا شروع کر دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حسن کھجور کھا رہے ہیں، فوراً آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکلو، واپس کر دو، یعنی مت کھاؤ، کیوں؟ بنو ہاشم پر صدقے کا مال زکات یہ حرام ہے۔ آپ علیہ السلام کی آل میں آج بھی جو سید لوگ ہوتے ہیں وہ زکات نہیں لیتے، آج بھی جو سید ہوتے ہیں وہ صدقہ خیرات نہیں لیتے، چونکہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹے سے ہیں، کھیل کودنے کے دن ہیں، انہوں نے اٹھا کر وہ کھجور ہلکی سی کھا لی، تو آپ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اس کھجور کو واپسی نکالو۔ جس طرح ہم اگر ہمارے سامنے کوئی بچہ کوئی چیز کھا لے تو ہم فوراً اس کو کہتے ہیں نکالو نکالو، الٹی کرو، تو فوراً آپ علیہ السلام نے حضرت حسن جو کہ آپ کے نواسے ہیں ان سے فوراً وہ کھجور نکلوا دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ چیز ہمارے اوپر یعنی آل میں سید پر حرام ہے۔ تو اپنے بچوں کو حرام مال سے بچانا، اپنی روزی کو حرام مال سے بچانا، جو مال آپ کمائیں وہ حلال کا مال ہو، حرام نہ ہو، خود بھی حرام سے بچنا اور اپنے بچوں کو جو کھلا رہے ہیں وہ بھی حلال ہو۔ تو پہلی چیز سچ بولنا، سچ بولنے کی بچوں کو ترغیب دینا۔ دوسری چیز حلال کھانا، حلال کھانا اور اپنے بچوں کو حلال کھلانا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ اسی طرح تیسری چیز، ایک مرتبہ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو کہ چھوٹے سے تھے تو ان کے والد محترم نے ان کو ایک تکیہ دیا جس پر ہم سر رکھ کے سوتے ہیں، ایک تکیہ دیا اور کہا کہ یہ تکیہ آپ کے لیے خاص ہے، جب آپ مدرسے میں ہو، مسجد میں ہو اور جب آپ کو آرام کرنا ہو تو آپ اس تکیے پر سر رکھ کے سو جایا کریں۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے والد کو تکیے کی ضرورت پڑی اور تکیہ نہیں ملا، تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تکیہ نکالا اور اپنے والد کو دے دیا۔ اب دے تو دیا، بعد میں دل میں یہ کہنے لگے کہ یہ تو میرا تکیہ تھا، اب میں کیسے سوؤں گا؟ تو والد محترم نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو یہ تکیہ دینا ناگوار گزر رہا ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ کے والد محترم نے آپ کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ مارا اور کہا انت ومالک لابیک، انت ومالک لابیک۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اور تمہارا مال، یعنی اولاد کو یہ کہا کہ تم اور تمہارا مال یہ تمہارے والد کا ہے، انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے والد کے لیے ہے۔ تو ان کو کہا کہ یہ جو تکیہ ہے یہ بظاہر میرا ہی ہے، اس پر برا مت مانے۔ تو اپنی اولاد کو یہ سکھانا کہ اپنے والدین کا احترام کرے، اپنے والدین کے سامنے ادب سے پیش آئے، اپنے والدین کی کسی بات پر منہ نہ بنائے، اپنے والدین کی کسی بات پر منہ نہ بنائے۔ تو تین باتیں ہو گئی، پہلی بات سچ بولنا، دوسری بات حلال کھانا اور کھلانا، اور تیسری بات والدین کا ادب سکھانا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ تین باتیں ہو گئی۔ تو ان تین باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کیا باتیں ہو گئی؟ جی بتائیں، کوئی ایک بتائے پھر چوتھی بات بتاتے ہیں۔ جی جی اب چوتھی بات، اب
اس کے باوجود بھی اولاد اگر آپ کی بات نہ مانے، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات پھر بھی نہیں مانتے، آپ ان کو سچ بولنے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں، خود بھی سچ بولتے ہیں اور ان کو حلال کھلاتے ہیں، والدین کا ادب احترام بھی بتاتے ہیں، اس کے باوجود بھی بچہ کہیں اور جا رہا ہے، بچہ کسی اور طرف جا رہا ہے، تو آپ نے اس بچے کو جب وہ غلطی کرے تو مارنا نہیں ہے، جس وقت وہ غلطی کرے اس وقت اس کو مارنا نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی غلط صحبت میں بیٹھ رہا ہے، اس کو اسی وقت نہ مارے اور نہ ڈانٹے، بعد میں اس کو سمجھائیں، بعد میں اس کو سمجھائیں۔ وجہ کیا ہے کہ جس وقت وہ غلط کام کر رہا ہوگا اور آپ کو غصہ آئے گا، آپ غصے کی وجہ سے اس کو مارنا شروع کریں گے اور اتنا ماریں گے کہ آپ حد سے باہر نکل جائیں گے اور اس کو تکلیف دیں گے۔ تو جس وقت آپ کا غصہ ختم ہو جائے، جس وقت فطری غصہ ختم ہو جائے، تو آپ مصنوعی غصہ پیدا کریں اور اپنے بچے کو سمجھائیں، کیونکہ اب جو آپ سمجھائیں گے وہ آپ اپنے بچے کے فائدے کے لیے سمجھائیں گے، اور اس وقت اگر آپ مارو گے تو چونکہ انسان کے اندر ایک غصے کی علامت ہے، وہ شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ غصہ کرنا حرام ہے۔ غصے کی حالت میں انسان شیطان کے وہ کام کر جاتا ہے جس سے شیطان خوش ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر غصے کی حالت میں بچے کو ماریں گے تو اتنا زیادہ اس کو مارنے کا سبب بن سکتا ہے جس سے وہ ڈھیٹ بن جائے اور وہ آپ کی بات نہ مانے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بعد میں آپ مصنوعی غصہ اپنے اندر لے کر آئے اور کہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی تھی، اور بچے کو ایسا لگے کہ میرے والد مجھ پر غصہ کر رہا ہے، لیکن وہ غصہ مصنوعی ہو، فطری نہ ہو، تو اس سے بچے کی تربیت ہو جائے گی اور وہ بچہ سمجھ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 4 باتیں ہو گئی، ان 4 باتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ، اور ساتھ میں دعا بھی پڑھتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔